شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے امدادی پیکج پر غور کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ریاستی جرائم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب میں شہری ترقیاتی منصوبوں کے لیے پاکستان کو $1.5 کروڑ مالیت کا رعایتی قرض فراہم کرے گا۔ اور کووڈ-19 کشمیر ویمن کانفرنس کے شرکاء نے کہا ہے کہ بھارت اس وبا کو کشمیری عوام پر وحشیانہ حملے جاری رکھنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ کابینہ نے کورونا وائرس کے وبا کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے مزدوروں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی مالی معاونت کے لیے 75 ارب روپے کے امدادی پیکج کا غور کیا۔ سینیٹر شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں سماجی فاصلے پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ریاستی جرائم ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بھارت میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کی جانب امت مسلمہ کی توجہ دلانے کی غرض سے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کو حال ہی میں تحریر کردہ ایک خط میں لکھی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھارت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرانا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہندتوا نظریے پر مبنی نفرت کا نیا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی منظم مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کورونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرا کر اور انہیں انسانی بم قرار دے کر ان کی کردار کشی کرنا اس گھناؤنی مہم کی بدترین مثالیں ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب میں شہری ترقیاتی منصوبوں کے لیے پاکستان کو $1.5 کروڑ مالیت کا رعایتی قرضہ فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں دستخطوں کی ایک تقریب ہوئی، جس میں سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن ڈاکٹر سید پرویز عباس اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر مس یاو ہانگ یانگ نے دستاویز پر دستخط کیے۔ انہوں نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مزید تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 14,079 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 5,640، سندھ میں 4,956، خیبر پختونخوا میں 1,984، بلوچستان میں 853، گلگت بلتستان میں 320، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 261 اور آزاد کشمیر میں 65 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ اب تک 3,233 مریض صحت یاب، جبکہ 20 نئی اموات کے ساتھ جاں بحق افراد کی تعداد 301 ہو گئی ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے اموات کی مجموعی تعداد 2,11,330 ہو گئی ہے، جبکہ 30 لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔
वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस के मरज में मुब्तला सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इमरान इस्माइल को इस मरज से लड़ने की हिम्मत अता फरमाए। कोविड-19 कश्मीर विमेन कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा है कि भारत इस वबा को कश्मीरी अवाम पर वहशियाना हमले जारी रखने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कश्मीर विमेंस मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर कोलिशन ने किया था, जिसमें सियासतदानों, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुनों, तालीमी माहिरीन और जजों ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जंगबंदी की अपील के बावजूद कश्मीरी ख़वातीन और लड़कियों को भारत के गैर कानूनी कब्जे की कीमत चुकाना पड़ रही है। इसके साथ ही अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं।